تو یہ اللہ رب العزت نے زمانے کو بتایا کہ ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے اور ولیوں کے مرتبے کیا ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ 2.5 سپاروں کے اندر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر مختلف موضوعات پر اللہ رب العزت نے بات کی ہے، تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی ہے۔ اسی سورہ کے اندر ہاروت اور ماروت کا ذکر بھی آیا ہے۔ اسی صورت کے اندر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے کعبے کو تعمیر کرنے کا ذکر بھی آیا ہے۔ اسی صورت کے اندر تحویل کعبہ کا ذکر بھی آیا ہے، رمضان کے روزوں کا ذکر بھی آیا ہے، آیت الکرسی بھی اسی صورت میں ہے، اور زکوٰۃ کا حکم بھی اسی صورت میں ہے۔ مختلف موضوعات پر تفصیل سے اللہ رب العزت نے باتیں کی ہیں، لیکن سورت کا نام کیا رکھا ہے؟ سورہ بقرہ، اور بقرہ کا کیا معنی ہے؟ گائے۔ یہ عجیب بات ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اتنے موضوع اس سورت کے اندر رکھے اور گائے کا صرف ایک رکوع میں ذکر ہے، لیکن پوری 2.5 سپاروں کی سورت کا نام ہی سورہ بقرہ رکھ دیا۔ اور یہ گائے کس کی تھی؟ کسی نبی کی گائے تھی؟ نہیں۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں کہ یہ گائے کا اصل واقعہ کیا ہے اور اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک امیر شخص تھا اور اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا دولت کو ہڑپ کرنے کے لیے، اس کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے۔ اپنے چچا کو قتل کر کے تو اس نے رات کے اندھیرے میں لاش کو پکڑا اور کسی کے اور دروازے کی چوکھٹ پہ جا کر لاش رکھ کر واپس آ گیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو جمع کیا اور لاش کو اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ میرے چچا کا قتل ہوا ہے اور میں یہ تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چاچا کو قتل کس نے کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ مالک، مقدمہ آ گیا ہے اور قاتل تلاش کرنا ہے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اب اللہ چاہتا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو بتا نہیں سکتا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، کیونکہ رب سے ڈائریکٹ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہیں۔ جو بھی مسئلہ پیش آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً جاتے اور اللہ فوراً مسئلہ حل فرما دیتا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ دوبارہ قوم کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ ایک گائے خریدو اور اس گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی قبر کے اوپر، لاش کے اوپر مارو، یہ خود اٹھ کے بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا، یہ زندہ ہو کر خود بتائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ گائے خریدو، اور گائے خرید کر لاؤ اور اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے اوپر مارتے ہیں۔ اب کوئی ضرورت سے زیادہ بھی سمجھدار کچھ ہوتے ہیں لوگ، کہنے لگے کہ جو ہے وہ ہم گائیں کہاں سے لائیں اور گائے کا رنگ کیسا ہوگا، گائیں کیسی ہوگی، بس بات ختم تھی کہ ٹھیک ہے گائیں لو، جو بھی مرضی گائیں لیتے ذبح کر دیتے، لیکن سوال کیے تو پھر وہ پھنس گئے۔ اللہ رب العزت نے پھر تفصیل کے ساتھ متن کے ساتھ بتایا کہ گائیں ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے، نہ حل میں جوتی گئی ہو، نہ پانی نکالنے کے لیے اس کو جوتا گیا ہو، نہ اس نے پہلے کوئی بچہ دیا ہو، اور جو ہے وہ کسی کے کام میں آنے والی وہ نہ ہو، ایسی گائے ہو کہ جس کا رنگ بھی پیلا ہو، وہ گائے لو اور اس کو ذبح کرو۔ اب وہ گائے کس کے پاس تھی؟ ایک شخص تھا جو اللہ کا نیک بندہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں۔ وہ جب مرنے کے قریب آیا تو وہ گائے کو لے کر جنگل میں چلا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک، یہ گائے میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، میرا بیٹا جوان ہوگا تو یہ گائے میرے بیٹے کو دے دینا۔ یہ جملہ کہا اور گائے کو جنگل میں چھوڑا۔ عرصہ گزرا، بیٹا جوان ہوا، ماں کو پتا تھا، ماں نے کہا بیٹا فلاں جنگل میں جاؤ اور وہاں تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی ہے، تیرے لیے وہ لے کے آ جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ ماں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب تو اس کو درندے کھا گئے ہوں گے یا کوئی لے کے گیا ہوگا۔ تو ماں نے کہا بیٹا نہیں، جو سائیوں والی ہوتی ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ گائے کبھی جا سکتی۔ تو کہا ماں میں کیا کہوں جا کر؟ کہا جنگل میں جاؤ اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں اعلان کرو کہ مالک جو میرا باپ گائے چھوڑ کے گیا ہے نا وہ مجھے دلائی جائے۔ وہ نوجوان جنگل میں گیا، جا کر آواز دی، اللہ رب العزت نے اس باپ کی گائے جو تھی اس کے سامنے لا کر کھڑی۔ اب یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کا واقعہ ہے۔ وہ گائے لے کر گھر آیا، وہ گائے جو اس نوجوان کو ملی تھی، ساری خصلتیں جو موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی اس گاہ پر آتی۔ اب وہ لوگ گائے تلاش کرتے کرتے اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ گائے بیچتے ہو؟ کہا میں ایسے نہیں بیچوں گا، پہلے ماں سے پوچھوں گا۔ یہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس بندے کو، اس نوجوان کو جو ساری برکتیں ملی ہیں نا، ایک تو یہ تھی کہ اس کا باپ ولی تھا، اور دوسرا کہ وہ ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ماں کے پاس گیا، ماں کو کہا کہ ماں گائے خریدنے کے لیے لوگ آئے ہیں تو کیا کروں؟ کہا بیچ دو۔ گیا
تو کہا کہ کتنے کی لیتے ہو؟ کہا 5 درہم کی بیچوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں 2-4 درہم لینے ہیں تو لے لو، 5 درہم کی نہیں ہے۔ کہا چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے تو تمہیں لینی پڑے گی۔ دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئے، کہنے لگے گائے لینی ہے۔ کہا 100 درہم کی ہے۔ کہا کل 5 کی تھی اب 100 کی، کہا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم 100 درہم کی کیوں لیں؟ پھر واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پورے علاقے میں تلاش کرو گے یہ گائے تمہیں نہیں ملے گی، لہٰذا اس گائے کو لے لو، بہتر رہو گے، ورنہ ریٹ بڑھ جائے گا۔ تیسرے دن آئے تو اس بندے نے کمال کر دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر لکھا، اس نے کہا کہ اب گائے کا ریٹ ایک ہی ہوگا، ترازو لو، ایک پلڑے میں سونا رکھو، ایک پلڑے میں گائے رکھو، جب دونوں برابر ہو جائیں گے گائے تمہاری اور سونا میرا۔ انہوں نے کہا اب تو حد ہو گئی ہے، پہلے 500 درہم اب سونے کے برابر، اب پورے علاقے میں گائے بھی نہیں ملنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا لے لو ورنہ ریٹ مزید بڑھ جائے گا۔ وہ آئے اور انہوں نے سونے پہ تولا۔ یہاں پر پھر مفسرین لکھتے ہیں اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تا، اللہ فرمایا تم میرے ساتھ وفاداری کر، فرما برداری کر، نسلیں تک نہ نوازوں گا تو پھر مجھے محمد کا رب کون کہے۔ وہ بندہ اس نے جب سونا تول کے لیا، گائے لائی گئی، گائے کو ذبح کیا، ذبح کر کے گائے کا ایک ٹکڑا لیا اور مقتول پہ مارا۔ مقتول اٹھا، اس نے کہا کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا بھتیجا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں تم کہتے ہو ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تو ولیوں کی گائے کا گوشت مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں تو یار موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اس بندے کو زندہ کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پوچھ سکتے تھے اس بندے سے کہ بتا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ اور اللہ اختیار نہیں دے سکتا؟ یہ اتنی گیم بنا کر، اتنا پلان بنا کر، کس کی گائیں اور پھر کیسے خریدی گئی اور پھر گائیں کو ذبح کیا گیا، پھر اس کا ٹکڑا مارا گیا، پھر بندے کو زندہ کیا گیا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں نے ولیوں کو بھی مرتبے عطا فرمائے ہیں، میرے کچھ نیک بندے ہیں، میں نے ان کو بھی شانیں عطا فرمائی ہیں، میں نے ان کو بھی عظمتیں عطا فرمائی